بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 95۔ اس نے ویڈیو وہیں سے شروع کی جہاں سے چھوڑی تھی۔ 1 2 3 پھر کتنی ہی دفعہ اس نے بار بار وہ فلم دیکھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو جیسے وہ اس کے حصار سے نکلی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ کیوں کبھی یہ نہ جان سکی کہ نرم لہجے والا میجر احمد ہی جہان ہے۔ بس ایک دفعہ جب وہ دونوں چاندنی کے مجسموں کی طرح جھیل کے کنارے بیٹھے تھے، تب جس طرح جہان نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ میجر احمد کا انداز، آواز بے حد مختلف سہی، مگر اس وقت اسے دونوں کا انداز بالکل ایک سا لگا تھا۔ پھر بھی وہ نہ جان سکی۔ جب وہ اغوا ہوئی تھی تب ہوش کھونے سے قبل اس نے فون کال کی گھنٹی سنی تھی۔ وہ جہان تھا جو اسے کال کر رہا تھا تاکہ وہ اندازہ کر سکے کہ وہ کس کمرے میں تھی۔ پھر جب اس نے کسی کو اس روسی کا سر دیوار سے مارتے ہوئے دیکھا تھا تب وہ غنودگی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جان سکی کہ وہ وہیں تھا، اس کے پاس ہمیشہ کی طرح ایک فاصلے سے اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور حالِ نور اس کے ہوٹل میں کام کر چکی تھی۔ تبھی وہ عبدالرحمن پاشا کے ذکر پہ اتنی سخت ہو جاتی تھی، ساری کڑیاں ملتی ہی جا رہی تھیں۔ جب تک آپ یہ باکس کھولیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے، یہ پنکی نے کہا تھا، اور تب اس نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جن سے وہ سمجھے کہ ڈالی کی زندگی بے یقینی کا شکار ہے۔ وہ اپنے بارے میں ہر وقت ایسی باتیں کیوں کیا کرتا تھا؟ ہر وقت موت کے لیے، دنیا چھوڑنے کے لیے تیار؟ جہان سکندر ایسا کیوں تھا؟ اور وہ کہاں تھا؟ اب کہاں تھا وہ؟ اب ایک دم وہ چونک کر اٹھی۔ ہاں بھلا اب وہ کہاں تھا؟ یہ ویڈیوز پرانی تھیں، اس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت نہیں تھی، مگر وہ سب اس وقت بے معنی تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ اس وقت کہاں تھا۔ اس نے فون نکالا اور اس کا ہر وہ نمبر ٹرائی کیا جو وہ جانتی تھی، مگر سب بند تھے۔ شاید پھوپھو کو کچھ علم ہو۔ وہ اٹھی، وضو کر کے پہلے نماز پڑھی، پھر باہر چلی آئی۔ دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی کے قریب سے بہت درد کر رہا تھا، شاید موچ آئی ہوئی تھی، مگر ابھی اپنی پٹی باندھنے کا مطلب اماں یا ابا کو اسے ترکی جانے سے روکنے کا بہانہ دینا تھا۔ پھوپھو اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں۔ وہ ان کے قریب کاؤچ پہ بیٹھ کر ان کو دیکھتی گئی، اور وہ چہرہ ہاتھ میں چھپائے دعا مانگ رہی تھیں۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی سلامتی مانگ رہی تھیں۔ اس کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ ارے
تم کب سے یہاں بیٹھی ہو پتہ ہی نہیں چلا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر انہوں نے سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر جیسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی پھوپھو، وہ بولی تو اس کے انداز مدھم تھا۔ کیا آپ جانتی ہیں جہان کدھر ہے؟ وہ مجھے کبھی نہیں بتایا کرتا مگر وہ ذرا رکی، جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اچھا، اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے کسی اور سے بھی یہی بات کہی تھی مگر مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں کہ کہتے کہتے وہ ایک دم سے رکی۔ ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا لندن۔ وہ کتنی ہی دفعہ لندن جانے کی بات کر چکا تھا۔ وہ لندن میں تھا، یقیناً وہ وہیں تھا۔ اوہ ہو، اس نے واقعی مجھے بتایا تھا۔ اس نے مجھے اپنی کم عقلی پہ افسوس سے سر ہلایا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ کہہ رہا تھا ایک آخری کام ہے پھر وہ ترکی چھوڑ دے گا۔ پھوپھو احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھیں، جیسے انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنا جانتی ہیں۔ مجھے جانا ہے استنبول کلیئرنس کروانے میں۔ یہ کام کر کے اسے ضرور ڈھونڈوں گی پھوپھو، آپ دیکھیے گا میں اسے واپس لے کر آؤں گی۔ حیا اللہ پر توکل کرو اور آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو، وہ آ ہی جائے گا۔ نہیں پھوپھو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا تو کل نہیں سستی ہوتی ہے، میں اس کو ڈھونڈنے ضرور جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہوئی اور رستے ہوئے چہرے کے ساتھ ذرا سا مسکرائی۔ ہر دفعہ وہ میرے پیچھے آیا کرتا تھا، ایک دفعہ میں چلی جاؤں گی تو اس میں کیا برا ہے؟ جاتے جاتے وہ ایک لمحے کو رکی۔ پھوپھو، ابا اور تایا لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ پھوپھو کے چہرے پہ حیرت بھری، پھر جیسے انہوں نے سمجھ کر سر جھٹکا۔ یہ جہان کہاں ہوگا تم سے پتہ نہیں میرا بیٹا، اتنی پرانی باتیں یاد کیوں رکھتا ہے؟ تم اس کی مت سنو، وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے۔ اگر اسے پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ کہا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میری ممی کو مت سنا کرو، وہ ویسے ہی بولتی رہتی ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اسے یقین تھا جہان پھوپھو کے بارے میں کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا۔